أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ سارے لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم ایمان لے آئے ہو. یہ جمع کا صیغہ ہے اور اولین مخاطبین صحابہ اکرام ہیں. ان کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے آئے ہو تو تب یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. جبکہ یہود و نصارہ نے کہا تھا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ یہودی بن جاؤ، عیسائیوں نے کہا تھا عیسائی بن جاؤ تو تب ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. فرمایا نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ملت ابراہیم جو کہ ہر کسی سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑ کر رہنے والے تھے، ہم تو اسی کے تابع دار ہیں اور اس کی تابع داری اسی طرح کرنی ہے جس طرح کہ اے صحابہ تم نے کی ہے. تو سارے لوگ اگر اسی طرح کریں گے تو تب ان کا ایمان قبول ہوگا. یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ صحابہ اکرام معیار ایمان ہے. معیار ایمان جس کے ایمان کو دیکھ کر ایمان لایا جا رہا ہو تو ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی. تو نظر آنے والی چیز جو ہے وہ اتباع فی الایمان ہوتی ہے. یا تو وہ صحابہ ایمان کو جس طرح بیان کریں گے تو وہ محسوس ہوگا سن کر، تو پھر اس جیسا ایمان لانا پڑے گا، اور جس طرح سے وہ اتباع کر رہے ہیں اسی طرح دیکھ کر اتباع کرنی ہوگی. تو یہ آنکھوں کے ذریعے محسوس ہوگا، صحابہ بیان کریں گے تو کانوں کے ذریعے محسوس ہوگا، صحابہ اکرام عمل کریں گے تو آنکھوں کے ذریعے محسوس ہوگا. جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اگر اسی طرح کوئی اتباع کرے تو یوں سمجھیے صحابہ کا ایمان اور عمل دونوں یہی آیتیں بیان کر رہی ہیں. اب صحابہ اکرام کے بارے میں کتاب اللہ میں نصوص اور بھی بہت زیادہ ہیں. انبیاء ہوں یا صحابہ ہوں دونوں یہ گناہ نہیں کرتے ہوتے، یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں جبکہ صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء کے معصوم ہونے کی دلیل یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں کہ پورے کے پورے انبیاء اکرام کو مجسمہ اسوہ حسنہ قرار دے دیا کہ اسوہ حسنہ عمدہ اور بہترین نمونہ جو ہے وہ انبیاء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے گناہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ کامل نمونہ آپ نہیں بنیں گے؟ نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ نے ان کو کامل نمونہ بنایا ہے، نبیوں کے نبی بنایا ہے. جس طرح کے تیسرے پارے میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ جب تمہیں آفتاب نبوت تمہارا چمک رہا ہو اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم ساروں نے ان پر ایمان لے آنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور اللہ نے بار بار اس معاہدے کی پاسداری کا حکم فرمایا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اور اسی طرح قرآن پاک میں آیات ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ تمام انبیاء پر سلامتی ہے. چند انبیاء کا نام بھی لیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ تم پر سلامتی ہو، ہر قسم کے نقص سے یہ پاک ہوں گے. صرف انبیاء پر سے بھول ہو سکتی ہے
کیونکہ یہ ان کے فطرتی امر ہے. جو چیز فطرت میں داخل ہوتی ہے وہ کمال کو نقصان نہیں دیتی. جس طرح نیند ہے نا فطرت میں داخل ہے، انبیاء کرام سو سکتے ہیں تو اس سے ان کے کمال میں کمی نہیں آئے گی. بھولنے سے انبیاء کے کمال میں کمی کوئی نہیں آتی. تو اس لیے تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھول گئے تھے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کو گناہ کا ارادہ تک بھی نہیں پایا تھا. تو جنت سے نکالے بطور سزا کے نہیں گئے تھے، وہ تو اپنی ٹائمنگ تھی. کیونکہ جب انہوں کو معافی ملی گناہوں سے، نعوذ باللہ اگر ان کو کہا جائے کہ گناہوں سے ان کو معافی ملی ہے، تب انہوں نے کہا تھا نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ گناہوں سے میری معافی ملی ہے نعوذ باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ وہ بھول گئے تھے. اللہ کریم خود فرما رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. یہ عصیان کا جو لفظ ہے نا کہ عصا آدم ربہ فغوا، تو یہ وہ ظاہری اور لفظی عصیان ہے، ورنہ خود اللہ کریم فرماتے ہیں لم نجد لَهُ عَزْمًا، ان کا ارادہ تک بھی نہیں تھا ہماری نافرمانی کرنے کا. تو اس بھول کو درجہ اور تعلق اعلیٰ ہونے کی وجہ سے عصیان سے تعبیر کر رہے ہیں، ورنہ خود اللہ فرماتے ہیں فنسی آدم. تو اب پھر ان کو جنت سے کیوں نکالا جی؟ ان کی ٹائمنگ پوری تھی. اگر بطور سزا کے نکالا ہوتا تو پھر جب توبہ قبول ہو گئی ہے، سارے کہہ رہے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے، تو پھر نعوذ باللہ جنت میں سے نکالے رہے تو پھر یہ کیسے توبہ قبول ہوئی ہے؟ پھر تو ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے جنت سے نکالے بطور سزا کے نہیں گئے. یہ الگ بات ہے کہ شیطان پر کیس ضرور بنا ہے کہ اس کی چاہت اور کوشش تو یہی تھی، اس لیے نسبت شیطان کی طرف کر دی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ورنہ تو وہ لمحہ بھی قدرتی وہی تھا، بھولے بھی وہی ہے. شیطان بھی اپنی امنگ اور اپنی خواہش کے مطابق خوش ہو رہا تھا، کیس اس پر بھی بن گیا، لیکن معافی ان کو بھی مل گئی اور گناہ ان کا بھی نہیں ہوا. کیونکہ انبیاء پر سزا نہیں ہوتی، انبیاء پر سزا طاری نہیں رہتی. ورنہ تو جنت سے نکالنا اگر سزا کے لیے تھا تو یہ طاری رہ جاتی. تو اس لیے عصمت انبیاء کا تقاضا ہے کہ گناہوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، زلات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور اجتہادی خطا سے بھی یہ محفوظ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر نعوذ باللہ انبیاء سے اجتہادی خطا ہو تو دنیا میں اس کا مطلب ہے اللہ نے انبیاء کو بھی ذہنی اعتبار سے ناقص بنایا ہے. حالانکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دیگر انبیاء ان سے کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں ہوتی، اجتہادی خطا بھی نہیں ہوتی. اب خود دیکھتے ہیں سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا غلط اجتہاد کیا تھا نعوذ باللہ، کہ آپ وہاں سے نکلے کہ جو قوم ہے ان پر عذاب کے آثار آ جائیں تو نبی تو نہیں رہتے، اور واقعی اجتہاد کا یہی تقاضا ہے. اور صرف ان کو علم غیب نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو ہے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اجتہاد کے تقاضے تو پورے تھے، اب ایک اور بھی چیز تھی کہ علم غیب وہ میرے پاس نہیں ہے. اے اللہ مجھ سے یہ کمی ہو گئی ہے کہ میں تیرے حکم کا میں نے انتظار نہ کیا. اب اللہ کریم نے حکم کیا تھا یا آپ کو انتظار کرنا تھا، یہ بات جب قرآن و حدیث میں محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو اپنی طرف سے ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابھی اللہ نے حکم کرنا تھا؟ نہیں، اللہ کریم نے حکم کرنا تھا. یہ اللہ کریم نے اگر انہیں بتایا ہوتا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ نے انتظار کرنا ہے ہمارے حکم کا. اب سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انتظار کا حکم فرماتے تو کیوں وہ نافرمانی کرتے؟ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے باقاعدہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ عذاب کے آثار ہیں، اور جہاں عذاب ہو تو خواہ وہیں ٹھہرا رہنا چاہیے. عام سا آدمی بھی وہاں سے نکل کھڑا ہوتا ہے. تو جب عذاب کے آثار انبیاء کو محسوس ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. اب وہاں آگے اللہ کریم کی قدرت کے اپنے فیصلے، اپنے تعلقات ہیں انبیاء کے ساتھ. ان کی جو ہے اولا باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. 2 اولا باتوں میں ایک کا چناؤ کیا، دوسری رہ گئی، تو چھوٹا سا بھی تعلق کے اندر ذرا سا بھی، یعنی انبیاء کرام کے تعلق یہ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے وہی نیکیاں ہوتی ہیں. اچھا آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس کو تعلقات کی کمی گنی جاتی ہے، حالانکہ وہ تعلقات کی کمی ہوتی نہیں ہے. نہ انہوں نے منصب رسالت میں کوتاہیاں کی ہیں،
نہ انہوں نے منصب نبوت کے اندر، فریضہ نبوت کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی کی ہے۔ تو لہذا یہ دو اولا چیزوں کے چناؤ میں ایک چیز کو چنا تو دوسرے کو چھوڑ دیا، تو اب اسی کو اگر کمی سے کوئی تعبیر کرتا ہے تو یہ انبیاء اکرام اور اللہ کے اپنے تعلقات ہیں، اس کو عام دخل دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، نہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، نہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہے کہ ان کو جیل میں رہنا پڑا، وہ تو بے گناہ تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی اجتہادی خطا نہیں ہے۔ مثلا قرآن میں ہے کہ فاللہ عنک لما اذنت لہم، اے میرے پیغمبر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی معافی کا اعلان پہلے ہے کہ آپ کی یہ غلطی گنی نہیں جائے گی، آپ کا یہ گناہ گنا نہیں جائے گا، آپ کا یہ قصور نہیں گنا جائے گا، نعوذ باللہ، یہ نہ گناہ ہے نہ غلطی ہے نہ خطا ہے آپ کی اجتہادی، اور اس وقت اجتہاد کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بدر کے قیدیوں سے جو مال لیا ہے تو وہ آپ کی اجتہادی خطا تو نہیں تھی نعوذ باللہ، بلکہ اجتہاد کے مطابق تو بالکل درست تھا، تبھی تو وہ بعد میں لوگ ایمان لے کر آئے، اور اللہ کریم نے بھی اسی کی تصویب فرمائی کہ مال حلال ہے تم استعمال کر سکتے ہو۔ یہ خیال کرنا کہ اسی بنیاد بنا کر ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ مال کو ترجیح نہیں دینا بلکہ دین کو ترجیح دینا ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے ان کی اس بات کی تصویب فرمائی ہے، تو اس سے ثابت ہوا انبیاء اکرام گناہوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی زلات بھی نہیں ہوتی اور وہ خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی، انبیاء اتنے معصوم ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے فیض سے تربیت یافتہ جو صحابہ اکرام ہیں وہ گناہوں سے تو یقیناً دور ہے، کیا ان کی اجتہادی خطا ہوتی ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی بھی خطا اجتہادی ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، گناہوں سے تو یوں دور ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں محفوظ ہونا، انبیاء کا معصوم ہونا کس آیت سے نکلتا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ کسی قسم کا کوئی بھی نقص اور اعتراض لگتا ہونا تو اس سے انبیاء محفوظ ہیں۔ جو اعتراض نہ لگتا ہو فطرتی امر، مثلاً انبیاء کو تکلیف ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام بشری تقاضے ہیں، فطرتی امر ہیں، اس سے ان کے ذہن کی کمی پر کوئی استدلال نہیں کیا جاتا، تو یہ ان کو لگ سکتا ہے، تو یہ صحابہ اکرام کو بھی لگ سکتے ہیں۔ اب یہ اس آیت سے نکلا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت سے نکلتا ہے کہ صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اس سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم آگ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تم صحابیت کے شرف سے فیض یاب ہوئے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اب یہ لفظ واضح بتا رہا ہے بچا لینے کو، محفوظ کرنے کو ہی کہتے ہیں نا، تو اس لیے صحابہ اکرام منقذ ہوئے، محفوظ ہوئے، اور جو اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے تو اللہ کریم جب رپورٹ کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کی غلطیاں گننے والے اور ان کے نعوذ باللہ گناہ گننے والوں کو چاہیے کہ قرآن کا مقابلہ کریں، نعوذ باللہ قرآن کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے کلمہ تقویٰ کے بارے میں اتنا زوردار لفظ ارشاد فرمایا کہ عالم ما فی قلوبہم، صحابہ کے دل کتنے اعلیٰ ہیں میں اللہ کو پتہ ہے، صحابہ کے دل بڑے اعلیٰ ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے کلمہ تقویٰ ان پر لازم کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ کلمہ تقویٰ کے اہل تھے، کلمہ تقویٰ کے حقدار ہیں۔ اتنے زوردار الفاظ موجود ہیں، تو ایسے لوگ کیا گناہ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جن کے پاس تقویٰ لازم ہو جائے، جہاں صحابہ ہوں گے وہاں تقویٰ ہوگا، اور اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ الانفال میں ہے کہ یہی وہ مومن ہے حق درجہ کے ایمان والے۔ حق درجہ کا ایمان والا وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کا نعوذ باللہ کہیں سے نافرمان ہو۔ اگر کوئی نعوذ باللہ صحابہ کی طرف اللہ کی نافرمانی اور گناہ منسوب کرتا ہے تو قرآن کی آیت ہے سورہ نور کے اندر جس کو تطہیر امی عائشہ فرماتے ہیں، الطیبات للطیبین والی آیت، اس کے آخر میں اولئک مبرؤون، سارے صحابہ پاک ہیں۔ ایک امی عائشہ ہی نہیں صرف بلکہ سارے صحابہ پاک ہیں، اولئک مبرؤون۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اگر کوئی اعتراض لگائے گا صحابہ پر تو پہلے سے اعلان کر دو، اولئک مبرؤون مما یقولون، کیونکہ یہ معیار ایمان ہے نبی کی تربیت
لینے کی وجہ سے۔ تو جب معیار ایمان قرار پا گئے تو گناہ نہیں ہے، معیار عمل بھی قرار پا گئے۔ حتیٰ کہ سورہ الحجرات میں فرمایا کہ کرہ الیکم نام لے کر تمہیں اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے، کفر کو، چھوٹے گناہ کو، بڑے گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، درجہ رشد پا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ انبیاء کے لیے درجہ بیان فرماتے ہیں، تو انبیاء کے شاگردوں کے بھی اللہ نے وہی انعام نصیب فرما دیا۔ صرف نبوت نہیں ملی، مقام رشد مل گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، پہلے ہی سے ان کو رشد نصیب ہوا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے صدیقا نبیہ، نبیًا صدیقہ نہیں فرمایا، پہلے صدیق ہیں، مقام رشد پر فائز ہیں، ان کو نبوت تو بعد میں ملی ہے۔ یعنی انبیاء نبوت سے قبل اور بعد ہر طرح سے پاک ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کو ایمان کے بعد یہ درجہ ملا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ اتنی زیادہ آیتیں ہیں، یہ اس بات پر واضح اعلان کر رہی ہیں کہ صحابہ کو کم از کم گناہ سے تعبیر نہ کرنا کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی جی، انہوں نے معافی مانگی۔ اب رہا یہ روایات کا مسئلہ، تو اس پر ڈاکٹریٹ کریں، اس پر تحقیق کریں، محدثین کے فیصلوں کو دیکھیں، چیک کریں کہ انہوں نے کتنی محنتوں سے، اتنی زیادہ محنتیں کر کے ان روایات کا مغز بیان کیا ہے کہ یہ روایات اس درجہ کی نہیں ہے کہ جو کتاب اللہ کا مقابلہ کر سکیں۔ کتاب اللہ میں یہ آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ الفتح کی آیت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، صحابہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، اور کفار پر بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار۔ اب کوئی نعوذ باللہ روایت یہ آئے دے، اور خصوصاً تاریخ کی روایت یہ کہہ دے کہ صحابہ آپس میں لڑے تھے، جنگ جمل، جنگ صفین کو صحابہ کو ٹکرانے والی، یہ ساری ضعیف اور تاریخی روایات قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رحماء بینہم، کوئی صحابہ آپس میں نہیں لڑے تھے۔ بس اس قرآن کی آیت کی وجہ سے ہمیں یہ یقین ہے۔ اگر کوئی کہے جی اگر ان روایات کو پھر اکثر کو دریا برد کرنا پڑے گا جو تاریخی جھوٹی روایات ہیں، ہم کہتے ہیں اکثر کیوں، ساروں کو دریا برد کر دو، پوری تاریخ کو جلا ڈالو نا، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر کتاب اللہ کے ایک لفظ کا انکار کیا تو کافر قرار پا جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، صاحب آپس میں نہیں لڑے، شیر و شکر ہیں، تو نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابیت کے اعلان کرنے کے باوجود صاحب لوگ آپس میں لڑا دیتے ہیں، جبکہ ان تاریخی روایات کی کوئی وقت نہیں۔ البتہ جو حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسی روایات ہوں، مثلا بخاری کے اندر جمل یا صفین کا لفظ تو موجود ہے لیکن پورے واقعے کے خط و خال موجود نہیں ہے، تو کیا خیال ہے تاریخ سے واقعے کے خط و خال اٹھا لیے اور بخاری اور مسلم کے نعوذ باللہ روایت سے ایک لفظ اٹھا لیا اور پورا نقشہ خود بنا ڈالا؟ اس میں امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کا کیا قصور ہے؟ اس میں پڑھنے والے کے اپنی ذہنی کمزوری پر دلالت ہے کہ اس نے صحابہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے سہارا بخاری مسلم کا لیا اور سارے واقعے کا جو پلاٹ آف سٹوری تھی، پورے واقعے کی جو کہانی تھی، وہ ساری کی ساری تاریخ سے اٹھائی۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی امام بخاری رحمہ اللہ اتنی زیادہ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف پڑھنے والے جو افضل اور عمدہ طریقے سے پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ذرا بھی نقص برداشت نہیں کرتے صحابہ اکرام کے لیے۔ کوئی بھی ایسی بات آ جائے تو مکمل ڈاکٹریٹ کرواتے ہیں۔ لوگ تو صرف ترجمہ دیکھتے ہیں نا، ایپس کے ذریعے یا کتب کے ذریعے متن کا، تو سند کے ترجمہ کا کیا بنے گا، یا سند کی حیثیت کا کیا بنے گا جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں ایک شو پیس ہے صرف، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہاں پوری ڈاکٹریٹ امام بخاری رحمہ اللہ کرواتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے عفق کے بارے میں جو منافقوں نے مشہور کیا نا، تو کسی نے چند صحابہ اکرام نعوذ باللہ ان کو ملوث کر دیا، حتیٰ کہ کسی نے تو یہ کہہ دیا ان پر تہمت کی سزا بھی لگی تھی، نعوذ باللہ۔ اس پر امام بخاری اپنے
کتاب کے اندر پوری ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، بس اس کا پڑھنے کے ساتھ تعلق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام زہری کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ اتنے بڑے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاغات ہیں، یہ جو ہے نہ امام بخاری کی غلطی ہے نہ امام زہری کی غلطی ہے، انہوں نے تو ان روایات کی ڈاکٹریٹ کر کے بتایا کہ ان کی اصلیت، کہ ان کا کوئی سند سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بلاغات ہوتی ہیں، یہ بلغنی کہ مجھے پہنچی ہے یہ بات، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیونکہ امام زہری رحمہ اللہ اپنی روایات کو وضاحت کے ساتھ بتاتے، کیونکہ ان کی ڈبل روایات آدھی غیر مسند ہوتی ہیں تو آدھی مسند ہے، یہ باقاعدہ فن رجال میں موجود ہے۔ تو کیوں خواہ ایسی روایت جو کہ جس کی اصلیت محدث خود بیان کر رہے ہوں، ان کی اصلیت کی طرف نہ دیکھا جائے اور ان کے آدھے متن کو اٹھا کر نعوذ باللہ صحابہ کی غلطی پر ڈالا جائے۔ پورے قرآن اور حدیث میں کہ فلاں صحابی پر جی رجم ہوا تھا، وقوع رجم صحابہ اکرام پر ہونا نعوذ باللہ یہ صحاح سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس پر اگر یہاں بخاری شریف کے اس مقام کو دیکھا جائے کتاب الحدود وغیرہ کے اندر تو بندہ حیران رہ جائے گا، اتنی بڑی ڈاکٹریٹ کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ تبھی تو امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کو آتا دیکھتے اور ان کی کتاب پڑھ کے ان کی ذہنی وسعت پر جب اطلاع پاتے تو کھڑے ہو جاتے اور سامنے سے آتے ہوئے امام بخاری کو کہتے امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ آپ حدیث کے اندر بہت بڑے امام ہیں، کہ آپ نے اتنی اچھی ڈاکٹریٹ کی ہے۔ تو اس لیے پڑھنے کے لیے ذہن چاہیے یا پڑھنے کے لیے محنت چاہیے۔ تو ان روایات کے سہارے صحابہ کو غلط، انبیاء کو غلط نعوذ باللہ نہ کہا جائے۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، پورے قرآن اور حدیث میں آپ کو کہیں سے کچھ نہیں ملے گا جس پر آپ تان کر سکیں، الا یہ کہ آپ کو صرف سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائی جو کہ صحابہ تھے ان کی ایک غلطی آپ کو ضرور ملے گی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، لیکن یاد رکھنا اس کے باوجود صرف ایک ایسی غلطی ان کی ملی ہے، گناہ ملا ہے، جس کے بارے میں ساتھ ہی اللہ کریم نے 2 نبیوں کے استغفار اور دعا کا ذکر کیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے ان کے والد اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو پھر اس گناہ کی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ باقی کیا ہوا؟ باقی کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح احد کے صحابہ اکرام انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی خطا اجتہادی نہیں کی تھی کہ جی اس درے کو چھوڑا تھا، اجتہاد کے مطابق تو صحیح تھا، نبی کی مدد کرنا، نبی کی خدمت میں حاضر ہونا، صرف یہ ہے کہ 2 اولا باتوں میں سے ایک کا رہ جانا اور دوسری کا چناؤ کرنا، صرف یہی اسی کو کہہ سکتے ہیں بھول، اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کوئی نعوذ باللہ گناہ تو تھوڑا ہی کیا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ گناہ کیا تھا جی انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا اس لیے درہ چھوڑا تھا، ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ گناہ نہیں، اس کو لوگ خطا اجتہادی کہتے ہیں، جبکہ خطا اجتہادی بھی نہیں بنتی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام نے فیصلہ تو اپنے اعتبار سے ٹھیک کیا تھا اور اللہ کے نبی نے ان کو کوئی نہیں ڈانٹا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ آیات ہیں اور یہ وہ تبصرہ ہے روایات پر جس سے صاف واضح یہی عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام محفوظ ہوتے ہیں۔ وما علینا